بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ نماز مومن کی معراج۔ نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا، لیکن جاننے کی کوشش کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک بزرگ کی محفل تھی، چھوٹے بڑے تمام حضرات اپنے اپنے سوال کر رہے تھے کہ انہی میں سے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا، حضرت صاحب، نماز مومن کی معراج ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور بندہ کیسے اس معراج کو محسوس کر سکتا ہے؟ بزرگ مسکرا کر جواب دیتے ہیں، بیٹا، نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے معراج پر عطا کیا۔ یہ تحفہ خداوندی ہے، اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ بیٹا، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک اور احسان عظیم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عالی شان کے اس سنہرے لمحوں کو، کہ جب اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے تھے اور جو گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کو تا قیامت کے لیے ہر نماز میں فرض کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے معراج کی وہ رات یاد آ جاتی ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئی؟ وہ گفتگو التحیات ہے۔ اور التحیات کیا ہے؟ التحیات اصل میں اس لمحے کی یاد ہے کہ جب ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام عبادتیں، خواہ وہ بدنی ہوں، مالی ہوں، یا جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اب اس سلام کا جواب کسی عام سلام کے جواب کی طرح وعلیکم السلام نہیں تھا، کیونکہ جب ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہم سامنے والے کو اللہ کی رحمت، اس کی برکت اور سلامتی کی دعا دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی ایک رحمت، برکت اور سلامتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب اتنی خوبصورتی سے دیا، اور اس وقت بھی میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جب یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اللہ اور اس کے محبوب میں سلام و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی لمحے فرشتوں نے یہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا، بیٹا، اگر ہم بھی یہ سوچ کر اور محسوس کر کے نماز پڑھیں تو ہم بھی اس معراج سے منسلک ہو جائیں اور ہماری نمازیں بھی معراج بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کو سمجھ کر خشوع اور خضوع سے پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔